إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا، آپ کا، تمام مخلوقات عالم کا، بعض مخلوقات جو انسانی عقل کے ادراک سے بھی باہر ہیں، ان تمام مخلوقات کا وہ تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم سب کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ یکا ہے اور تنہا ہے اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں۔ اور درود و سلام وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سامان ہدایت دے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے آخری فرد کے لیے جینے کی وہ بہترین راہ بتائی کہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب میری، آپ کی اور تمام انسانوں کی آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ احد کے بعد جن حالات سے صحابہ دوچار ہوئے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے ایک عظیم سانحہ جسے ہم واقعہ رجیع کے نام سے جانتے ہیں، اس سلسلے میں بعض باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ مزید اسی سے تعلق رکھنے والی بعض باتیں آج کے اس خطبے میں بھی میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ اکرام کو قید کر کے مکے لے جا کر بیچ دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تھے اور بہت سارے کافروں کو جہنم رسید کیا تھا، اور ان کافروں میں سے جو ورثہ بچ گئے تھے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ اسی طرح سے حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو موت کے گھاٹ اتار کر جہنم رسید کر دیا تھا، تو صفوان بن امیہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ دیکھیے بہت سارے زید ہیں سیرت کے اندر، یاد رہنا چاہیے آپ کو۔
ایک ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارثہ، جو کہ غلام تھے. لوگ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو محمد کے بیٹے ہیں، زید ابن محمد کہنے لگے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح آیت نازل فرما دی کہ زید محمد کے بیٹے نہیں ہیں، محمد ایکچولی کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، جتنے بھی مرد بیٹے تھے اللہ کے نبی کے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. تو یہ تھے زید. اس کے علاوہ زید ابن حارثہ ہیں، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، اور یہ ہے زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا اپنے باپ امیہ بن خلف کی موت کا بدلہ لینے کے لیے. تو مکے میں لے جا کر انہیں بیچ دیا گیا اور ان لوگوں نے انہیں خریدا. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں باتیں ہم نے پچھلے خطبے میں سنی کہ ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا اور ان کے ساتھ صبح و شام تعذیب کا معاملہ ہوتا تھا، ان کو ایگزیکیوشن کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، سخت سے سخت سزائیں انہیں دی جاتی تھی. کیا کیا معاملات ہوئے اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ایسے وقت میں جب مکہ کے اندر کوئی پھل ہی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں بھی دیکھا، اور خاص طور سے ان لوگوں نے جنہوں نے انہیں قید کر کے رکھا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کھا رہے ہیں اور وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، انہیں بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے. ایسے حالت میں بھی اللہ رب العالمین انہیں انگور کھلا رہا ہے جبکہ مکے کے اندر کوئی پھل موجود نہیں تھا. یہ ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ رب العالمین اپنے اولیاء سے کرامات ظاہر کرواتا ہے. یہ ہے اولیاء اور یہ ہیں اولیاء کی کرامات جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں. اگر تم بھی بخاری مسلم سے اور صحیح ترین روایت سے اولیاء کی کرامات ثابت کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہوتا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں. اس کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک الگ ہی ٹاپک ہوگا. صحابہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. بعض دفعہ صحابہ جا رہے ہیں صحابہ اکرام، اندھیرا ہے، صحابہ کے ہاتھ میں عصا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. دو صحابی جا رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا ہے. اچانک عصا روشن ہو گیا. وہ دور میں کوئی ٹارچ، کوئی بیٹری، اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، انسان کے تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں تھی اس دور کے اندر. لیکن اچانک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا روشن ہو جاتا ہے، راستہ صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، اور جیسے وہ گھر کو پہنچتے ہیں وہ روشنی بجھ جاتی ہے. یہ معاملہ ہے. یہ صحابہ اکرام ہیں اور یہ اس امت کے حقیقی اولیاء ہیں. یاد رکھیں، حقیقی اولیاء امت ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب فائنلی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے مکے سے باہر لے جایا گیا تنعیم کے مقام پر. تنعیم بولے تو آج جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا. اب سب لوگ جمع ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جانے والا ہے. قتل کرنے والے ہیں حضرت خبیب کو. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعونی ارکع رکعتین، مجھے چھوڑو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. یہ تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے دیا گیا. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ نماز بھی کیسی ہوگی دیکھیے. ویسے بھی صحابہ اکرام کی نمازوں میں کیسی روح ہوا کرتی تھی، کیسا خشوع ہوا کرتا تھا، کیسا خضوع ہوا کرتا تھا. لیکن اب تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز کیسے ادا کی ہوگی اور کیا لطف اس نماز میں رہا ہوگا. ویسے بھی اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر صحابہ سے فرمایا ہے فصلی صلاۃ المودع، تم جب بھی نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور ویسے بھی صحیح بات ہے کہ ہم نے آج جمعہ کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس کا کوئی بھروسہ ویسے بھی نہیں ہے، اور اس کی مثالیں تو ہم آج کل اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب تم اذا قمتم الی الصلاۃ فصلی صلاۃ المودع، تم ایسی نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. تو یہاں پر حقیقت میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری نماز تھی. کیا لطف اور کیا کیفیت محسوس کی ہوگی انہوں نے اس نماز کے اندر. لیکن ہاں سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ اکرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی پھلکی نماز پڑھی، گرچہ نماز طویل کر سکتے تھے
لمبی نماز پڑھ سکتے تھے، قیام لمبا کر سکتے تھے، رکوع لمبا کر سکتے تھے، سجود لمبے کر سکتے تھے، زندگی کی آخری نماز تھی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی پھلکی نماز، پوری بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ہلکی پھلکی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، کہا واللہ لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ گے کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے تو میں نماز لمبی کرتا، اگر تم یہ سمجھنے نہیں لگ جاؤ کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی ہے، تم یہ سمجھو گے، اسی لیے میں نے میری نماز کو مختصر کیا ہے، ورنہ لزدت، میں لمبی نماز پڑھتا، مجھے نماز میں بڑی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، بڑا لطف آ رہا تھا، بس اس خدشے سے کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں۔ ویسے کافروں کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ مومنوں کے اس پوزیشن سے نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کفر کے پلیٹ فارم سے سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں سب کچھ دنیاوی اور مٹیریلسٹک اعتبار سے عجیب سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی جان ان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو شمع رسالت کے پروانے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے میری نماز کو مختصر کیا، واللہ لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، کیا بہترین بات ہے۔ یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب قتل کیا جانے والا ہے، ایسے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، جی بد دعا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے، حضرت خبیب کہتے ہیں اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان کو گن لے، اے اللہ ان کو گن لے، ان کو شمار کر، ایک ایک کافر کو شمار کیا جائے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اور ان کو چن چن کر ان کو قتل کر، اللہ اکبر، واقتلہم بددا، الگ الگ ان کو قتل کیا جائے، اے اللہ ایک ایک کا حشر اس کے اندر دوسرے سے مختلف ہو، ایسے ان کو قتل کیا جائے، واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، یہ کہا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آخر میں یہ دعا بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت خبیب کو اب قتل کیا جانے والا ہے۔ اس دعا کے بعد قتل سے بالکل پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث، اسی پوری بہت بڑی حدیث ہے، اسی کے اندر ایک شعر پڑھتے ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما، لست ابالی حین اقتل مسلما، میں اللہ کی راہ میں مسلمان شہید ہو رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں آج میں جان کا نذرانہ اس حال میں پیش کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اس بات کی مجھے خوشی ہے، کوئی حرج میں محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کہا لست ابالی حین اقتل مسلما، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا ای شک کان للہ مصرعی، الا ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کس کروٹ لٹایا جائے، مجھے کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جائے، اس کا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جیسے چاہے مجھے قتل کریں، میں اس بات سے خوش ہوں کہ میں مسلمان قتل ہو رہا ہوں۔ حضرت خبیب لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شک کان للہ مصرعی وذلک فی ذات اللہ وان یشاء یبارک فی اوصالی شلو ممزعی، یہ شعر ہے، کہا کہ مجھے کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جائے، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ میں مسلمان اور حالت ایمان میں قتل کیا جا رہا ہوں، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَإِن يَشَاء، اور اگر اللہ چاہے یبارک علی اوصال شلو ممزع، اللہ میرے ایک ایک جسم کے عضو کے بدلے میں مجھے برکت عطا فرمائے اور اجر و ثواب عطا فرمائے، میرے ایک ایک آرگن کے بدلے، میرے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے اللہ رب العالمین سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے برکت عطا فرمائے۔ تو یہ اشعار حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، دیکھیے لوگ وہاں پر جمع ہیں، ایک داعی جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی دعوت ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی دعوت، صرف اس کا قول دعوت نہیں، اس کا فعل دعوت، اس کا چلنا دعوت، اس کا پھرنا دعوت، غرض اس کا ہر عمل دعوت،
اس کی تجارت دعوت، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے آئلی معاملات سب دعوت ہیں دوسروں کے لیے، یہاں تک کہ ایک حقیقی مومن کی موت بھی لوگوں کے لیے دعوت ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں مرنے سے پہلے یہ جو کلمات ادا کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ ہیں عجیب ان کو کیفیت محسوس ہو رہی ہوگی، یہ آدمی مر رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے ماتھے پر ذرا سی پریشانی نہیں ہے، اس کے ماتھے پر ذرا بل نہیں ہے، اور نماز انہوں نے ادا کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو طول نہیں بخشا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ عجیب و غریب مخلوق ہے یہ، کیا لوگ ہیں، ان کو کس چیز کا ذائقہ لگ گیا تھا، کس چیز کا مزہ ان لوگوں کو لگ گیا تھا۔ کس چیز کا مزہ ہے معلوم آپ کو؟ یہ ہے ایمان کا مزہ۔ ایمان کا ان کو مزہ ایسے لگ گیا ہے کہ اس مزے کے سامنے دنیا کی تمام تر آسائشیں، دنیا کا تمام عیش و عشرت سب ہیچ نظر آتا ہے۔ تو وہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہو اسے ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں ان کو مل گئی تھی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائیں ہمیں ہر چیز سے زیادہ۔ جس آدمی کو اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے نا، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اسے ایمان کا مزہ لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ مزہ ہے جس مزے کے سامنے کوئی مزہ دنیا کا ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور جب یہ مزہ لگ گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، موت کوئی چیز ہی نہیں ہے، گویا کہ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں یہ اشعار یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ایک صحابہ بخاری شریف کی اسی حدیث میں کہا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے، قتل کیے جانے سے پہلے 2 رکعت سنت، 2 رکعت نماز پڑھنے کی، یہ سنت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ جو 2 رکعت نماز ہے، یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا معاملہ ہی ایسا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایسی تھیں۔ یہ تھے صحابہ اکرام، ان کی زندگی کے اندر نماز کی اہمیت دیکھ لیں اور ان کی زندگی میں نماز کی تاثیر دیکھ لیں۔ ایک ہے ہماری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت دیکھیں، دوسرا اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس نماز کی ہماری زندگی پر کیا تاثیر ہے، اس نماز کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے، کیا وہ نماز ہماری زندگی کے اندر وہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ لا رہی ہے جو صحابہ کی نماز ان کی زندگیوں میں لایا کرتی تھی، کیا اس نماز کا ہماری زندگیوں کے اندر وہ اثر ہم محسوس کرتے ہیں جو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں نماز کے سبب اپنی زندگیوں میں جو اثر محسوس کیا؟ نہیں۔ ہماری نمازیں دیکھیں کیسی بے کیف نمازیں ہیں، کیسی کھوکھلی سی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں صاحب؟ انٹرٹینمنٹ، سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دوسری چیزیں ہیں۔ سکون حاصل کرنا ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے، آرام کرنا ہے، تو دوسری تیسری چوتھی مختلف اسباب ہمارے پاس ہیں۔ نبی کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہترین فارم آف ریلیکسیشن، سب سے بہترین فارم آف ریکریشن، سب سے بہترین جو طریقہ تھا وہ نماز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اضطراب محسوس کرتے، بے اطمینانی محسوس کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کب ایسا کیا ہے؟ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا ہم نے ہماری بے اطمینانی اور اضطراب قلب کا دوا نماز کو بنایا ہے؟ کیا کبھی یہ آپشن ہمارے ذہن میں بھی آیا ہے کہ میں نماز کے ذریعے میری بے اطمینانی کو دور کر سکتا ہوں؟ نبی کا یہ معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، حضرت بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو، اذان دو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز راحت کا سامان ہے، نماز راحت کا سامان ہے۔ ہماری زندگیوں میں کیا نماز کے ذریعے راحت ہمیں حاصل ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسے چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی میں وہ نماز ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز ہے کہ نہیں ہے، وہ نماز ان تمام مقصود اور مطلوب چیزوں کے اندر ڈھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ سارے باکسز کو ٹک کر رہی ہے کہ نہیں ہے۔ طہارت سے لے کر، ارکان سے لے کر، دعاؤں سے لے کر، ان دعاؤں کے تلفظ سے لے کر، حضور قلب سے لے کر، ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔
ہماری نمازوں کے اندر وہ انقلاب نہیں، وہ اثر نہیں، وہ تاثیر نہیں جو صحابہ کرام کے اندر تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نماز سب سے زیادہ محبوب چیز تھی، سب سے زیادہ محبوب. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حضرت بلال کی حدیث ہوئی، ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑا اطمینان ملتا تھا. خود جب نماز پڑھتے تب تو اطمینان ملتا تھا ہی، جب صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھتے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ملتا تھا. سبحان اللہ. اب اللہ کے نبی اپنے آخری ایام میں بھی صحابہ کرام کو پردہ ہٹا ہٹا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی محسوس کرتے. تو ہماری نمازوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہماری نمازوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمام کے تمام ہم نے اسباب کو اختیار کر کے دیکھ لیا ہے اپنی بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. لیکن جو سبب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا اور جس سبب کو صحابہ نے اختیار کیا، کیا اس سبب کو ہم اختیار کرتے ہیں اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے؟ دیکھیے آج سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم راحت کا سامان اپنے دل کو نماز کے ذریعے فراہم کرنے کی کوشش کریں. جی بہت ہی بہترین ٹرائل، کیا بولتے ہیں اسے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، نمازیں بالکل تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، ایسا معاملہ. وہ اقبال کی مشہور نظم ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مشہور ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے ترس رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم نماز کھڑ رہے ہیں لیکن حضور قلب نہیں ہے. نماز زمین کہتی ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل ایک میٹافر یہاں پر یوز کیا گیا ہے، زمین کہہ رہی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو نماز میں کھڑا ہے اپنے اس ظاہر کو لے کر، اپنے اس مٹیریل فارم کو لے کر، جبکہ تیرا ذہن، تیرا دماغ تو منتشر ہے، تیرا دل منتشر ہے، اور بہت ساری دوسری تیسری چیزوں کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے جو مسجد سے باہر ہے. تو اپنے دل کو مسجد کے باہر ہی چھوڑ کر اپنے ظاہر کو لے کر مسجد کے اندر آیا ہوا ہے، اور تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تیری یہ نماز تیری زندگی میں وہ انقلاب برپا کرے جو صحابہ کرام کی زندگی میں اسی نماز نے برپا کیا تھا. ایسے تو ہونے سے رہا، ایسے تو ہونے سے رہا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں، نوافل کی بکثرت. فرض نماز تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، نوافل کو بکثرت پڑھیں، تطوعات کی پابندی کریں زیادہ سے زیادہ. اور جب بھی ہم پریشان ہوں، جب بھی پریشان ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آئیں اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں اور نماز میں لگ جائیں. نماز میں لگ جائیں. کیسی نماز؟ پہلی رکعت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دوسری رکعت میں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یا پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. بالکل مختصر سی نماز، اس کے اندر بھی سیدھا سے ہمیں اتنی ہماری عمریں ہو گئیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کی ہے. کیا پڑھنا ہے نماز میں نہیں معلوم، کیسے پڑھنا ہے نہیں معلوم، تلفظ کیسے ہو وہ بھی نہیں معلوم. جبکہ دنیاوی اعتبار سے ساری کی ساری چیزیں ہم نے بالکل شارٹ ٹرم میں 40 دن میں 50 دن میں، جن کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا انہوں نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا. پہلے کے لوگ آتے تھے ان کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں جب ضرورت پڑی کہ کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے تو انہوں نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا. بہت سارے لوگ تھے جن کو واٹس ایپ، فیس بک اور یہ وہ چلانے نہیں آتا تھا، لیکن اب معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ میسنجر بہت ضروری ہے ڈاکیومنٹس کو لینے کے لیے، دینے کے لیے. اب انہوں نے اس کا بھی آپریٹ کس طرح سے کرنا ہے سیکھ لیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، انگلش زبان ہو اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو نماز، میری عمر ہو گئی ہے 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال، لیکن آج تک میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے نہیں سیکھی. تو ہماری زندگیوں میں نماز وہ تاثیر کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں پیدا کر سکتی. تو صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، انہیں وہ لطف بھی محسوس ہوتا تھا. بعض دفعہ صحابہ کہتے ہیں، خیر بات اسی کی طرف نکل گئی اور ضروری بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے ان دروس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں بدلاؤ. ورنہ ہم آ رہے ہیں، آ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، لیکن ہماری زندگیوں میں کما حق کو بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، تو یہ سیرت جو بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر جمعہ سیرت کے اس خطبے سے جاتے ہوئے کوئی درس لے کر ہم جائیں.
آج کے اس خطبے کا بہترین درس جو ہے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے لیا کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اگر کسی چیز کو انہوں نے چاہا ہے تو وہ نماز پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو اختیار کریں. فرائض کی پابندی تو کریں ہی کریں, لیکن اس کے علاوہ بھی نوافل ہو, تطوعات ہو, اس کی بھرپور ہم جو ہے پابندی کریں. یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہیں شہید کر دیا گیا. یہ حضرت خبیب کا معاملہ ہوا. ادھر حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ختم کرنے کے لیے لے جایا گیا. صفوان بن امیہ ہیں, زید بن دسینہ ہیں, ابو سفیان آئے, زید بن دسینہ کو کھڑا کر دیا گیا ہے. اب غلام کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی ہے, غلام کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی ہے. چند ہی لمحات میں زید بن دسینہ کے سر کو دھڑ سے جدا کیا جانے والا ہے. ایسے میں ابو سفیان آتا ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے اس وقت. تو آتے ہیں ابو سفیان اب زید بن دسینہ کے سامنے, آ کر کہتے ہیں انشدک اللہ یا زید, انشدک اللہ یا زید, اے زید اللہ کا واسطہ دے کر میں تجھے ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک بات پوچھتا ہوں. مر رہے ہو, مرنے سے پہلے کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, نہیں, اسی لیے اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال زید میں تجھ سے پوچھتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر. انشدک اللہ یا زید, کیا کہا؟ اتحب ان محمدا عندنا ونضرب عنقه وانک فی اہلک, کیا تو اس وقت یہ محسوس نہیں کر رہا ہے, یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ تیرے جگہ پر محمد ہو, تیرے جگہ پر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو اپنی بیوی بچوں میں آرام سے ہو؟ کیا اس وقت تو اس بات کو محسوس نہیں؟ ایک کافر کی سوچ ہوتی سر تھی, اس سوچ کے مطابق انہوں نے سوچا اور کہا کہ کیا تو اس وقت یہ بات محسوس نہیں کر رہا ہے؟ اچھا خاصا تھا, اچھا بھلا تھا, یہ کیا محمد کے پیچھے پڑ گیا, ان کے پیچھے ایمان لایا, اور آج یہ میرا حال ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو ہیں, لیکن آج میں تلوار کے زد میں ہوں, اب چند ہی لمحات میں میری جان ختم ہونے والی ہے. کاش یہاں میری جگہ نعوذ باللہ محمد ہوتے اور میں اپنی بیوی بچوں کے پاس ہوتا. کیا تم اس بات کو نہیں محسوس کر رہے ہو؟ یہ کہا ابو سفیان نے. سبحان اللہ, تاریخی جملہ ہے, ہر مسلمان کا یہی جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ہونا چاہیے. حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا معلوم؟ ایمان افروز جملہ ہے, یاد کر لیں اس جملے کو. کیا جملہ کہا ہے؟ یہ ہے حقیقت میں, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کی محبت. حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر محمد ہو اور میں وہاں پر ہوں, اور میری جان کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بخش دی جائے. ان محمدن فی مکانہ الذی هو فیہ وتصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی, یعنی میں یہاں ہوں اور محمد وہاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ چاہوں کہ محمد یہاں ہو اور اس کے بدلے مجھے آزاد کر دیا جائے. ارے پگلے, اگر تم مجھے یہ آفر دیتے ہو کہ محمد جہاں ہے وہیں, محمد جہاں ہے وہیں ان کے پیر میں کانٹا چبو دیا جائے, ان کے پیر میں کانٹا چبو دیا جائے اور میں اپنے گھر میں ہوں, مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے. محمد یہاں ہو اور ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے, نعوذ باللہ, یہ بہت دور کی بات ہے. محمد جہاں ہے وہیں ان کے پیر میں کانٹا چبو دیا جائے اور مجھے اپنے گھر بھیج دیا جائے, اس کے بدلے مجھے اپنے گھر بھیج دیا جائے, مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا بات کہی ہے. وقت رہتا تو اس پر مزید تبصرہ کرتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ تھی حضرت زید بن دسینہ. یہ بات سن کر ابو سفیان نے, بہت ایکسپیرینس تھے ابو سفیان, بہت ایکسپیرینس ان کو, قیصر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, مکے کے سردار تھے, تجارتی قافلوں کے ساتھ بہت آنا جانا تھا, بڑے بڑے ممالک کا سفر کرتے تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کا معائنہ کیا ہوا تھا, مشاہدہ کیا ہوا تھا, دیکھا تھا کہ بادشاہوں کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یہ جملہ سنا ابو سفیان نے, اس وقت کہا الفضل ما شہدت بہ الاعداء, حقیقی فضل تو یہ ہے کہ دشمن جس کا گواہی دے. حضرت ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا, ما رأیت من الناس یحب احدا یحب من احد یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں کبھی بھی, میں بادشاہوں کے درباروں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے, میں نے معائنہ کیا ہے, میں نے قریب سے بادشاہوں کے دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے لوگ بادشاہوں کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی جو محمد کے اصحاب محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی محبت محمد کے اصحاب کا حب اصحاب محمد محمد. سبحان اللہ.
جس طرح کی محبت محمد کے اصحاب محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی ہے. سبحان اللہ. یہ کہا ابو سفیان نے، سب لوگوں کے سامنے کہا، جاتے ہوئے بھی دعوت. اور تاریخی جملہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے سینے پر داغ کر چلے گئے. کیا بہترین تھا. یہ تھا سیرت طیبہ کا آج کے اس خطبے کا درس. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں مزید آپ کے سامنے سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والی مستند باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ. یہ پورا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، پورا واقعہ حضرت زید ابن دسنہ کا الگ روایت ہے، لیکن حضرت خبیب کا پورا معاملہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور ابن اسحاق کے اندر جو ہے حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو آج کے اس درس سے 2 ٹیک اویز ہیں میرے بھائی. ایک ہے نماز کو ہم اپنی پریشانیوں کے حل کا سبب بنائیں. نماز کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی استعانت کریں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، اپنی پریشانیوں کو نماز کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں جو صحابہ کی نماز میں تھی. یہ ایک بات. دوسری، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت وہی ہو جو صحابہ کے سینوں میں تھی. سبحان اللہ. زبانی جمع خرچ والی، جھنڈوں والی، نعروں والی، رنگا رنگی والی محبت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جھیلوں والی محبت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، حقیقی محبت کی بات کر رہا ہوں. میرے اندر، آپ کے اندر وہ محبت ہونی چاہیے جو حضرت زید ابن دسنہ نے جس کا ثبوت مرتے دم دیا. یہ محبت ہونی چاہیے. اگر وہ محبت ہوتی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اگر یہ محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے تو ہم بھی ایمان کی مٹھاس پا جائیں گے، ایمان کا ذائقہ پا جائیں گے، ایمان کا مزہ پا جائیں گے. اور یاد رکھیں اس مزے کے سامنے کوئی مزہ نہیں ہے. جب یہ مزہ آدمی کو لگ جائے دنیا کی کسی مزے کی وہ پھر پرواہ نہیں کرتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب کر دے اور ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.